ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کے نزدیک دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ تھی جس کا خاوند اس کے حق میں بہتر ثابت ہو، جو بنا کہے اس کے اندر تک کا حال جان لے، جس کی ذات اپنی بیوی کے لیے زمانے کی تپتی دوپہر میں گھنے پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہو، اور جو اس کی غیر موجودگی میں بھی زندگی کے ہر موڑ پر اس کا دفاع کر سکے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کی ماں دنیا کی سب سے بد نصیب عورت ٹھہری تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت حساس تھی، اکثر معمولی باتوں پر گالیاں بکتے، توڑ پھوڑ مچاتے اور اماں کو زد و کوب کرتے ابا کو دیکھ کر وہ باتھ روم میں بند ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک نہ نکلتی جب تک چیختے چنگھاڑتے ابا ڈیوٹی پر نہ چلے جاتے۔ ابا کے نکلتے ہی ندا ابا اندر بھاگ کر پانی کا گلاس اماں کے منہ سے لگا دیتی اور ردا انہیں اپنی باہوں میں بھر کر اپنے ساتھ لگا کر دھیرے دھیرے تھپکتی رہتی، جبکہ پورے صحن میں ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیوں، اوندھی پڑی میز اور یہاں سے وہاں تک پھیلے کھانے کے داغ دبوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی ابا کی دکان کی ساری چیزوں کو جا کر یوں ہی الٹ پلٹ کر دے۔ نہ جانے انہیں اتنا غصہ کیوں آتا تھا، کوئی بھی خلاف مزاج بات ان کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھا دیتی، اور پھر ان کے مزاج بھلا ملتے ہی کہاں تھے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ان کے ماتھے پر ہمہ وقت پڑے بلوں میں ایک دم اضافہ ہو جاتا۔ ان کی ایک ہی دھاڑ اماں کے ساتھ ساتھ ندا آپا اور ردا کو تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیتی، جبکہ وہ ان کے برعکس ابا کی ٹیڑھی باتوں کے جواب میں اس قدر ٹیڑھے پن سے جواب دیتی کہ وہ اکثر دانت کچکچا کر رہ جاتے۔ اسے اپنی کم گو سلیقہ شعار اور خدمت گزار ماں پر بہت ترس آتا، اور کبھی کبھی ان کی کم ہمتی اور بزدلی پر بے انتہا غصہ بھی آتا۔ آپ ابا کو ٹوکتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ غلط ہیں، ان کا طریقہ غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے اماں؟ انہیں کہتی کیوں نہیں ہیں کہ ہمیں سکون سے زندگی عزت سے گزارنے دیں؟ کبھی کبھی وہ ان کے سامنے پھٹ پڑتی۔ دادی اس کی باتیں سن کر اکثر اپنے گال پیٹ ڈالتی۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، اب بیٹیاں اپنے باپ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں گی۔ دادی، باپ جس شان کا ہے نا، یہ آپ بھی جانتی ہیں، اور یہ بات ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتی۔ وہ صاف گوئی سے کہتی، ایک بیوی کمزور ہو سکتی ہے، بیٹی کمزور ہو سکتی ہے، بہن بھی کمزور ہو سکتی ہے، مگر ماں کیسے کمزور ہوتی ہے؟ وہ تو ساری زندگی ایک شخص سے نہ تو اپنی ذات منوا سکی، نہ ہی اپنی اولاد کا وجود۔ اسے ساری زندگی اپنی ماں سے یہی گلہ رہا۔ زندگی سے بہت زیادہ خوشیوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، جہاں جو خوشی ملے اسی پر خوش ہو جانا چاہیے۔ اماں سارا دن فریم پر سر جھکائے کڑھائی میں مگن رہتی، ان کے ہاتھ میں بہت نفاست تھی، جبکہ ردا مشین پر جھکی دھڑا دھڑ کپڑے سیتی جاتی۔ ابا کو مشین کی گھر سخت ناپسند تھی، اس لیے ان کے گھر میں قدم رکھتے ہی مشین ایک طرف رکھ کر گھڑی 2 گھڑی کے لیے اسے بھی ابا کے طفیل کمر سیدھی کرنے کا وقت مل جاتا۔ اور پھر ندا آپا کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھی کہ چلو کسی ایک کو تو اس گھٹن زدہ ماحول سے نجات ملی، مگر بہت ہی قلیل عرصے میں آپا کی آنکھوں کے بجھتے ستارے، پھیکی پڑتی مسکراہٹ نے اسے باور کرا دیا کہ ریاض بھائی ابا جیسے نہ سہی پر ان سے کچھ مختلف بھی نہیں ہیں۔ آپا آئے دن ان کا فرمائشی پروگرام لے کر نڈھال سی حاضر ہو جاتی۔ ابا سے توقع رکھنا عبث تھا۔ اماں پائی پائی جوڑ کر جمع کیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ آپا کے ہاتھوں پر رکھ دیتی۔ ان کی فرمائشوں اور دھمکیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت کڑتی تھی۔ آپا، یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ اسی دن ان کا منہ توڑ دینا تھا نا، جب وہ آپ سے پہلی بار اس قسم کا تقاضا کر رہے تھے۔ کم از کم انہیں کچھ غیرت تو آتی۔ آپا کی سرد پڑتی رنگت اور شرمندگی کے مارے جھکتا سر دیکھ کر اس کا دل چاہتا کہ ریاض بھائی کا منہ نوچ ڈالے۔ اسی لیے وہ اپنی بیوی کو پیروں کی جوتی سمجھنے والے مردوں کو اپنی جوتی کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتی تھی، اور ماں کو اس کی انتہا پسندی سے خوف آتا تھا۔ سمجھا دو اپنی صاحبزادی کو
میرے گھر میں یہ بےہودگی نہیں چلے گی، اپنی حد میں رہیں ورنہ چوٹی سے پکڑ کر سب کو نکال دوں گا۔ ابا کی تنفر بھری آواز اس کے گھر میں رخصت ہوتی زرد شام کو مزید اداس کر رہی تھی۔ تم نے ابا سے کچھ کہا ہے؟ ہنا نے ویڈیو گیم کھیلتے احد سے پوچھا۔ آپا وہ ایک دم سے گڑبڑا گیا۔ سچ بتاؤ، تم نے ابا سے کیا کہا ہے؟ ہنا ڈپٹ کر بولی، ابا نے پوچھا تھا کہ میرے گھر سے جانے کے بعد تمہاری بہنیں اکیلے کمرے میں بیٹھی کیا کرتی ہیں؟ اگر سچ سچ بتاؤ گے تو میں تمہیں تمہاری پسند کی آئس کریم کھلاؤں گا۔ پھر میں نے ابا سے کہا کہ چھوٹی آپا ٹی وی پر جان سینا کی ریسلنگ دیکھتی ہے، اور وہ خالی نظروں سے اپنے 10 سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ابا باہر اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہے تھے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بہت دور بھاگنا چاہتی تھی۔ ابا کے کلف لگے سوٹ کو جما کر استری کرتی ردا نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا۔ اسے بھی اس وقت اتنا دکھ، اتنی ہی توہین محسوس ہوئی تھی جب وہ ڈیوری میں کونے میں پڑی بالٹی کے ارد گرد بکھرا کوڑا اکٹھا کرنے میں مگن ہوتی تو ابا بہت اچانک دروازہ کھول کر گلی میں جھانک کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے چھاپا مارتے۔ نہ جانے لوگوں کے ذہن میں اتنا گند کہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ گند اگلتی بالٹی پر نظر جمائے سوچتی چلی جاتی۔ اسے اپنی نظروں پر دھوکے کا گمان ہوا، یا شاید یقین ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدیل بھائی کسی الٹرا ماڈرن لڑکی کے ساتھ عین اس کی آنکھوں کے سامنے موٹر بائیک پر جا رہے تھے۔ آمنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کے روٹ کی وین بھی آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھائی یوں سرے عام بائیک پر کسی لڑکی کو اپنے ساتھ گھماتا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے اس بات پر بہت غصہ کیا، لیکن غصہ کسی طور پر کم نہ ہو رہا تھا۔ وہ ردا کے سامنے ہی پھٹ پڑی۔ آج میں نے عدیل بھائی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ مشین پر جھکی زارا ذرا دیر کو ٹھٹکی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر کیا؟ یعنی کہ تمہیں یہ بات سن کر کوئی شوق نہیں؟ صدمے کے مارے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ان کی ایک نہیں کئی گرل فرینڈز ہیں، اور یہ بات میں پہلے بھی جانتی ہوں، ردا بے تاثر لہجے میں کہتی دانتوں سے دھاگا توڑنے لگی، اور ہنا بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ شادی کے بعد چینج ہو جائیں گے؟ اس کے لہجے میں پھر سے آس کھل گئی۔ نہیں، مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں مرد کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ نہ جانے عورتیں اتنے اہم معاملوں میں بے حس کیوں ہو جاتی ہیں، یا شاید جو بات ان کے بس میں نہیں ہوتی اس کے متعلق بے حسی کی ردا اوڑھ کر یوں ہی لا تعلق ہو جاتی ہیں۔ ہنا بڑی دکھ سے اپنی بہن کی نم آلود لرزتی پلکیں دیکھ رہی تھی، جن عورتوں کو باپ کی شفقت، بھائیوں کا مان، شوہر سے عزت اور محبت نہ ملے، ان کی ذات کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند ہوتی ہے جسے ہوا جہاں چاہے اڑا کر لے جائے۔ پھر بہت اچانک ردا کی شادی کا غلغلہ اٹھا۔ اماں بوکھلا کر رہ گئی۔ انہوں نے تنکا اکٹھا کر کے اس کے لیے بہت کچھ جوڑ رکھا تھا، مگر فرنیچر کے لیے ان سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اماں نے مجبوراً ابا کے آگے دامن پھیلا دیا۔ ابا ٹیک لگائے بے نیازی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، گویا ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ بس کر دے اماں، اور کتنا ذلیل کروائیں گی خود کو ہمارے لیے؟ مجھے ایسا جہیز نہیں چاہیے۔ ردا سے برداشت نہ ہوا تو ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ کچھ سنا میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اسے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے۔ ارے وہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو 2 کپڑوں میں بیٹیوں کو رخصت کر دیتے ہیں۔ تم ویسے تو بڑی صوم و صلات کی پابند بنتی ہو، دنیا داری کا اتنا خیال ہے؟ ابا اپنے مطلب کی بات نکال کر تمسخرانہ انداز میں بولے۔ ہنا نے MA انگلش کی ایڈمیشن فیس اور ٹیوشن سے ملنے والی رقم خاموشی سے لا کر اماں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ابا کی غیر جانبدارانیت اور اکلوتے بیٹے کی کم سنی کی بنا پر اماں نے فرنیچر پسند کرنے اور خریدنے کی ذمہ داری ریاض بھائی کے سپرد کر دی۔ خالہ جی، ندا کی دفعہ تو آپ نے اتنا سامان نہیں دیا تھا جو ردا کو دے رہی ہیں۔ ریاض بھائی بظاہر ہنس کر بول رہے تھے، مگر اماں ان کی بات میں چھپے مفہوم سے اچھی طرح واقف تھیں۔ ہنا نے چائے پٹکنے کے انداز سے ان کے سامنے رکھی۔ ندا آپا دہل کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ایسی جذباتی حرکتیں اکثر بعد میں ان پر بھاری بن کر گزرتی تھیں۔ ریاض بھائی، آپ نے بچپن میں وہ والی کہانی تو سنی ہوگی؟ اس نے ماں کی ملتجی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے اچانک پوچھا۔ کون سی؟ وہی
جس میں ایک درویش کسی مفلس کو سرما دے کر کہتا ہے کہ اگر ایک آنکھ میں ڈالو گے نا تو دنیا جہاں کے خزانے نظر آئیں گے، اور دوسری آنکھ میں مت ڈالنا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ لیکن مفلس نے لالچ میں آ کر دونوں آنکھوں میں سرما ڈال دیا، نتیجتاً اندھا ہو گیا، کیونکہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے نا؟ وہ معصومیت سے بولتی انہیں بہت کچھ جتا گئی تھی، جبکہ بدمزاج شوہر کے ماتھے پر پڑتی سلوٹیں ندا آپا کو اپنی پیشانی کا ندیتا پسینہ پونچھنے پر مجبور کر رہی تھیں، اور بہت چپکے سے ردا اس گھر سے رخصت ہو گئی، اپنے پیچھے ڈھیروں ساری اداسیاں چھوڑ گئی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ شاید بیٹیوں کے چلے جانے کے بعد ابا کو ان کی اہمیت کا احساس ہو جائے، مگر ردا کی شادی کے دوسرے دن جب اماں بہت خاموشی سے اس کی مشین پر انگلی پھیر کر اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھیں، ابا نے پھر سے کسی معمولی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ان کے خیالات اور حنا کی خوش فہمی کا شیرازہ بکھیر دیا۔ ایسے ہی روکھے پھیکے دنوں میں رشیدہ خالہ کے توسط سے اس کے لیے ایک متمول گھرانے کا رشتہ آیا۔ اماں عجیب شش و پنج میں گرفتار تھیں، بیٹی کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں، زمانے کی ریت رواج سے بھی، مشکل میں بھی تو خود ہی گرفتار تھیں، جو کسی حاکم پسند مرد کی محکوم بن کر زندگی بسر کرنے سے تاعمر کنواری رہنا بہتر سمجھتی، اور وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ لیکن ابا اب کسی مزید بوجھ کو اپنے سینے پر مونگ ڈلتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک طرف کنواں دوسری طرف کھائی، اس نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر سارے معاملات کے بعد یک کے بعد دیگرے بطریق احسن طے ہوتے چلے گئے۔ رخصت ہوتے سمے اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ابا کے سینے سے لگ کر ڈھیروں آنسو بہا دے، اور وہ کسی شفیق باپ کی مانند اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعاؤں کے سنگ اسے رخصت کر دے۔ لیکن ابا کا سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس دولہا والوں کے ساتھ آنے والے مووی میکر سے مختلف پوز بنوا کر مووی بنوانا، تصویریں کھنچوانا، اس نے پلک جھپک جھپک کر سارے آنسو اندر اتار لیے۔ گزرتے ماہ و سال میں اپنے آپ کو ایک خول میں مقید کرنے کے باوجود وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ اسد رحمان اس کی زندگی میں آنے والا سب سے مختلف، سب سے منفرد اور سب سے خاص انسان ہے، جو بنا کہے اس کے دل کی ہر بات جان لیتا ہے، جس کی موجودگی اس کے لیے کسی گھنے پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں کے مانند ہے، اور جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی ذات کو دفن کر کے اسے اپنی ہی نظروں میں معتبر کر دیتا ہے۔ مگر وہ پوجے جانے کے لائق اپنے شوہر کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس پر اعتبار کرتے ہوئے اب بھی ڈرتی ہے، لیکن اس سے محبت کرنے کو وہ خود کو روک نہ پائی تھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔